عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا، ایک دعا سکھائی، وہ دعا آج میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کو شاید پہلے سے یاد بھی ہو، اگر یاد ہو میں پڑھتی ہوں سناتی ہوں تو پھر آپ مجھے شیئر کیجئے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یا محمد اذا صلیت فقل، جب بھی دعا کر تو یہ ضرور مانگا کر، کیا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات۔ آتی ہے کسی کو یہ والی دعا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ یہ 9 پوائنٹس ہیں، 9 چیزوں کا سوال ہے جو اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب دعا مانگ تو یوں مانگا کر۔ یہ ہمارے نام پیغام ہے، ہم پر احسان ہے، اور اس کا ترجمہ اچھا پریشان نہ ہوئیے گا، آخر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی کہ آپ کیسے اپنے موبائل میں یہاں سے سن کے یا ایون بعد میں ریپیٹ میں اس کو لکھ یاد کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ یہ آپ کو گائیڈ کر دوں گی۔ دعا سنیے اس وقت، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں بھلائیوں کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، خیر کی جمع خیرات۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے مدد مانگتا ہوں، وترک المنکرات، بیڈ ہیبٹ سے جان چھوٹے، ترک المنکرات، منکر کی جمع منکرات، جیسے بھلائیوں کی توفیق مانگتا ہوں، برائیوں سے چھٹکارا مانگتا ہوں، اور وحب المساکین، غریبوں مسکینوں کی عام طور پر دل نہیں کہتا ان کے ساتھ بیٹھنے کو یا کھانے کو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، مطلب بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے پارسل تو دے دیں گے مگر صفائی نہیں ہے نا، اور بھی بہت ساری چیزیں، اسٹیٹس، پتہ نہیں کیا 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 شیطان دل میں ڈالتا ہے، تو کیا کہ اللہ ان کی محبت میرے دل میں ڈال، اس کا بڑا اجر ہے، بڑی شان والا عمل ہے۔ وحب المساکین، اور یہ 3 ہو گئے، آپ پھر سے میرے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ پڑھیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وأن تغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ پتہ ہے معافی کا کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کسی چیز کو معاف کرتا ہے نا، یہ مغفرت کا لفظ یہ غین فا را سے ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغفر کہتے ہیں جو آپ کا ہیلمٹ ہوتا ہے، کسی بھی سپاہی کا، فوجی کا، جو اسٹیل کا یا ایون رائڈر کا یہ جو ہیلمٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے مغفر کا لفظ آتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے، سر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو مغفرت کیا ہوتی ہے کہ انسان شیطانی اثرات سے اور ایون اپنے جو اس کے نفس کے یا عمل کی برائیاں ہیں اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کی سزا کیا ہوتی ہے؟ پنش۔ تو انسان مغفرت جب مانگتا ہے، گناہ معاف، رحمت حاصل، تو یہ ہوتی ہے مغفرت۔ مغفرت ہم کیونکہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، استغفر اللہ، استغفر، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مغفرت کتنی بڑی چیز ہے، مغفرت ہے کیا، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ مغفرت کو جان لینا تو آپ کی زبان پر اس کے علاوہ کوئی دعا نہ آئے،
مغفرت یہ ہے کیونکہ مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، فوجی کا ہیلمٹ، جس سے وہ باہر کے تمام نقصان سے بچ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ گویا انسان غلطیاں کے کرنے کے باوجود اپنے آپ کو محفوظ بننے کی دعا مانگ رہا ہے۔ تو چوتھا کیا پوائنٹ ہے؟ وَأَن تَغْفِرَ لِي، تو مجھے معاف کر دے، بخش دے، وَتَرْحَمَنِي، اور اللہ مجھ پر اپنا رحم کر۔ اور دیکھیں کہ انسان کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی اچھا ہو، بعض اوقات دوسروں کی شرارت سے، شیطانی سازش سے، دشمن کی حرکت سے مسٹیک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، جب تو کسی قوم کو کسی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو اللہ مجھے پہلے ہی اٹھا لینا، مجھے موت دے دینا، مجھے فتنے میں پڑھ کر میری زندگی بھر کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائے۔ ایسے ہوتا ہے کہ زندگی بھر بڑی نیکیاں کی ہوں اور خاتمہ جو ہے وہ شرکیہ، بدعتیہ اور فتنے والے کام پہ ہو جائے۔ تو اللہ جب تو کسی قوم کو آزمانا چاہے تو آزمائش سے پہلے مجھے موت دے دینا۔ یہ بہت پلس پوائنٹ ہے، اچھی دعا ہے کہ ہم آزمائش کا نشانہ نہ بنے، شکار نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس کی محبت بھی میرے دل میں ڈال جو تجھ سے محبت کرے، یعنی نیک لوگوں کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال، کیونکہ نیکی کا سفر جتنا بھی طویل ہو آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نیک لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ اور وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، جس سے تیری محبت حاصل ہو جائے، تیری قربت حاصل ہو جائے۔ یہ 9 پوائنٹس پر مشتمل دعا ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ۔ یہ دعا اور اس کی فضیلت جب میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو بتائی، انہوں نے ایک ایک لفظ مجھ سے یاد کیا اور کئی دن مجھے سناتی رہی، اور پھر وہ جب بھی پڑھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ یہ دعا مجھے یاد ہو گئی ہے، کوئی اور دعا مجھے یاد کرو۔ اس طرح ایک ایک کر کے وہ ہفتے میں ایک بہت ساری کتنا پیارا رشتہ ہے آپ ایک دوسرے کو۔ اور یہ خاص طور پر اس حدیث کے حوالے میں یہ 9 پوائنٹس کی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے بتایا کہ صحابہ کو یہ آپ بتا رہے تھے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر بہت اہم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ حق ہے، یہ سب کچھ سچا ہے، اور فرمایا کہ اس کو یاد کر لو، اور فرمایا کہ اس کو آگے تک پہنچاؤ۔ یعنی اس کے ساتھ اس کفارات، درجات، اور پھر اس دعا کے ساتھ اس ساتھ تلقین ہے کہ یہ سچ ہے، اسے یاد بھی کرو اور اسے آگے بھی پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے اور سنانے کے لیے اس سب کا اہتمام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب گھر والوں کو جزائے خیر دے اور سب آنے والوں کو جزائے خیر دے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی